معمول کا سلسلہ ہے۔ حکومت کی طرف سے بجٹ کی تعریف اور اپوزیشن کی طرف سے بجٹ پر تنقید، یہ تو اس پارلیمانی نظام کا ایک حصہ ہے۔ لیکن آج 21 جون کو، آج کے دن بجٹ کی تقریر کو اوپن کرنا میرے لیے یقیناً ایک اعزاز کی بات۔ 21 جون پاکستان کی ہسٹری میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں ایک نہایت ہی اہم دن ہے۔ آج ہماری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، جو اس ایوان کی قائد ایوان رہ چکی 2 دفعہ، جو اس ایوان کی قائد اپوزیشن رہ چکی، ان کا آج یوم پیدائش۔ جناب چیئرمین، آپ تاریخ سے بخوبی واقف ہیں۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس ایک بات کو دہرانا مجھ پہ فرض بنتا ہے کہ آج یہ آگسٹ ہاؤس، یہ معزز ہاؤس جس میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ممبران ہیں، یہ ہاؤس جمہوری انداز سے جب معرض وجود میں آیا، جب ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق ملا، تو وہ اسی قائد کے والد گرامی جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو ووٹ کا حق دیا۔ پھر اس نے کئی ادوار دیکھے اس ہاؤس نے، پھر اس کے اختیارات سلب کر لیے گئے۔ جناب چیئرمین، پھر آپ نے دیکھا کہ جب ڈکٹیٹر آتے ہیں، اور خاص طور پر ایک ڈکٹیٹر نے تقریباً سارے اختیارات جو تھے وہ اس ہاؤس کے سلب کیے اور اس کو ایک ڈیبیٹنگ کلب بنا دیا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج خود والنٹریلی تمام اختیارات جو تھے اس ہاؤس کو واپس کر دیے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے مجھے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس خاندان نے جمہوریت کے لیے، اس پارلیمان کی سربلندی کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی توقیر کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جہاں جانوں کی قربانیاں دیں، اور یہ اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے کہ آج اسی نسل کا ایک نوجوان قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ جمہوریت کا یہ سفر اسی طرح رواں دواں رہے۔ جمہوریت میں کمزوریاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتے ہیں، اور سخت وقت بھی آتے ہیں، لیکن وہی قومیں آخر میں سرخرو ہوتی ہیں جو اس اپنی منزل کو سامنے رکھ کے چلتے رہتے ہیں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا کہ جمہوریت وہ راستہ ہے، صرف وہ راستہ ہے جس پہ چل کر ہم اپنی منزل مقصود پا سکتے ہیں، اور اس قوم، اس ملک کی سربلندی کے لیے کام کر سکتے ہیں، خواہ ہم ڈیوائیڈ کے اس طرف بیٹھے ہیں یا ڈیوائیڈ کے اس طرف بیٹھے ہیں۔ جناب چیئرمین، میں ان باتوں کو دہرانا اچھا نہیں سمجھتا جو پہلے ہو چکی ہیں یہاں پر، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا جناب چیئرمین کہ ایک لمٹ سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ایک حد سے زیادہ ہمیں معاملات کو آگے لے کے جانا جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس مقدس ہاؤس کی جو عزت اور تکریم ہے اس کے ساتھ پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہو جائے گی۔ ہم لوگ یہاں پر اپنے اپنے حلقوں کی، بلکہ پاکستان بھر کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ہیں جناب چیئرمین، کوئی ایسا حال تو آپ نہیں بنا سکتے کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کو بٹھا دیں۔
نہ ہی کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی کی آپ بات سنیں. تو یہی ایک جمہوری انداز ہے کہ ان کے نمائندگان ادھر آئیں اور اپنے لوگوں کے احساسات، ان کے جذبات کی ترجمانی کریں. ہمیں خود سوچنا چاہیے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ کیا ہم پاکستان کے عوام کے جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں. مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کہتی ہے یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے؟ دونوں کو سوچنا پڑے گا، دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جذبات میں، غصے میں ہم وہ تمام حدود نہ پھلانگیں جو ہمیں نہیں پھلانگنی چاہیے. جناب چیئرمین، قانون سازی ایک بڑا اس معزز ایوان کا ایک بہت مقدس کام جو ہے وہ قانون سازی ہے. قانون سازی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جائیں، پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں سہولیات پہنچائی جائیں، ان کے لیے ایسا قانون وضع کیا جائے جو ان کی خدمت ہو، ان کے کام آئے وہ قانون. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشاورت سے ہو. آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ قانون سازی اگر صرف اس لیے کی جائے کہ آپ کے پاس چند ووٹیں زیادہ ہیں، گنتی میں آپ ہم سے چند نمبر زیادہ ہیں، اور آپ اس کو بلڈوز کر دیں گے، تو کیا واقعی وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے قانون ہوگا؟ کیونکہ آدھے لوگوں کی رائے تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. آپ ڈیوائیڈ سے ادھر گنتی کر لیں، ادھر کر لیں، چند جو ہے وہ نمبرز کا فرق آئے گا جو یقیناً اتنا بڑا نہیں ہے. جناب چیئرمین، تو میں اگر یہ کہوں کہ آدھا پاکستان ادھر بیٹھا ہے، آدھا پاکستان ادھر بیٹھا ہے، تو آپ جب قانون بناتے ہوئے معاملات کو بلڈوز کریں گے، ہماری بات نہیں سنیں گے، تو پھر شور شرابہ، ہنگامہ اور افراتفری ہوگی. اس سے بھی آگے میں ایک بات یہ کروں کہ کسی ملک کا ماحول باہر بھی وہی ہوتا ہے جو اس ایوان کے اندر ہوتا ہے. اگر ہم اس ایوان کے اندر ماحول کو ٹھیک رکھ سکیں گے تو یقیناً ملک میں بھی ماحول ٹھیک رہے گا. اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہوں گا جناب چیئرمین کہ کیا حکومت وقت جو ہے اس کو لچک دکھانی چاہیے، اس کو اپنی انا چھوڑنی چاہیے، اس کو اپنی انا کو چھوٹا رکھنا چاہیے، ملک کی عزت اور وقار اور اس ہاؤس کی عزت اور وقار کو بڑا رکھنا چاہیے. یہ وہ خود سوچیں. آپ جناب چیئرمین ہیں، آپ کے والد گرامی سے میری بڑی محبت تھی، میں ان کو جانتا تھا. وہ ایک اچھے پارلیمنٹیرین تھے اور آئین پاکستان ان کو ازبر تھا. سارا آئین پاکستان کسی شک کا بات کریں وہ سنا دیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب. جناب چیئرمین، یہ تو چند ایک ایسی باتیں تھیں جو میرے لیے تکلیف دہ تھیں اور میں گوشت گزار کرنا چاہ رہا تھا اس ہاؤس کے. شاید اس لیے بھی کہ میں خود لیڈر آف دی ہاؤس رہا ہوں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مقدس ہاؤس میں قائد ایوان تھا، اور ہمارے کو بھی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی ہمارے ساتھ، کوئی اتنی بڑی میجورٹی نہیں تھی، لیکن میرے دوست اس سائیڈ پر بھی بیٹھے ہیں، اس سائیڈ پہ بھی، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی الاسٹک لمٹ تک جاتے تھے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے میں، ان کی رائے شامل کرنے میں، افہام و تفہیم سے جو ہے وہ قانون سازی کرنے میں. تو اس میں جذبات سے زیادہ جو ہے وہ ہوش، سمجھ، صبر، پیشنس سے کام لے کر یہ معاملات کیے جاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ہاؤس کو ایسے انداز سے چلایا جائے جو ہم سب کے لیے باعث عزت ہو، باعث توقیر ہو، اور کسی کو بھی یہ موقع نہ ملے کہ ہم پر انگلی اٹھائے یا ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہم پارلیمنٹ کے تقدس کو خود پامال کرتے ہیں. جناب چیئرمین، بجٹ پر تو ایک روایتی طریقے سے میں بات ضرور کروں گا. دیکھیں، بجٹ جو ہے وہ عام اور
آسان لفظوں میں کیا ہے؟ ایسے یہ نہ کسی گھر کے اخراجات اور اس کی آمدن کا تخمینہ اور وہ تقسیم کہ کس طرح ہم نے وہ کرنی ہے اور کہاں سے جو شارٹ فال ہوگی وہ کہاں سے لے کر آئیں گے، کس سے لیں گے، کس طریقے سے لیں گے، کس انداز سے حاصل کریں گے۔ تو یہی جو ہے وہ پاکستان کا بھی بجٹ ہے، یہی کسی ملک کا بجٹ ہوتا ہے۔ اور ہر بجٹ سے پہلے یقیناً ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ ایسا بجٹ آئے جس سے اس کی نیک نامی ہو، لیکن کچھ بنیادی نقطے ہیں جناب چیئرمین۔ آپ جو مرضی معاشی اشاریے لے آئیں، ان کی جتنی مرضی تعریف کر دیں، ان کے بارے میں جتنا مرضی آپ بحث کر لیں یا اس کی جتنی مرضی پبلسٹی کر لیں، آپ کہیں کہ جناب آپ کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس کر لیا، آپ کہیں کہ ہم نے یہ تیر مار لیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا، لیکن آخر میں دیکھنا یہ ہے کہ جو عام پاکستانی ہے اس ملک کا، عام شہری ہے جو اس ملک کا، جو غریب طبقہ ہے اس ملک پر، کیا اس تک اس کے ثمرات پہنچے ہیں؟ اگر آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہو رہے ہیں، اگر آرڈر ان دی ہاؤس پلیز میں گزارش کروں گا، چلیں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز سارے اتنے زبردست ہیں اور اتنے اچھے ہو گئے ہیں، ان میں اتنی اچھائی آ گئی ہے، اتنی بہتری آ گئی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ مہنگائی نے ایک عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی؟ وہ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے سے بے بس نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ دیکھیں، اگر انگریز کہتا ہے نا کہ میری بریڈ اینڈ بٹر، ہم لوگ اپنی دال روٹی کی بات کرتے ہیں، تو دال روٹی جو ہے اس سے کیوں مجبور ہو جائے ایک پاکستانی شہری، جبکہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے تو جناب ہمارے انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں اور ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح راستے پہ ڈال دیا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ 4تھا بجٹ ہے، 3 سال گزر چکے ہیں، 3 سال گزرنے کے بعد ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم الیکشن کے دوران کیا کرتے تھے، آج بھی ہم وہی وعدے کر رہے ہیں۔ میں کوئی ایسی تنقید نہیں کرنا چاہوں گا، نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہوں گا، لیکن آج بھی ہم کہہ وہی رہے ہیں جو ہم الیکشن سے پہلے الیکشن کمپین میں کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، ہم آپ کو 50 لاکھ گھر دے دیں گے، ہم یہاں سارے قرضے اتار دیں گے، ہم جناب اللہ ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ یہاں سے کسی کو بیرون ملک جا کر مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ انگریز یہاں آئیں گے، بیرون ملک سے لوگ یہاں آئیں گے تو یہاں وہ آ کر پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈیں گے۔ تو جناب کیا 3 سال، چلیں 5 سال آپ کے پاس ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ آپ اپنا وقت پورا کریں، یہ بھی ضروری ہے جمہوریت کے لیے، لیکن 5 سال کا پروگرام 3 سال میں آدھا تو ہونا چاہیے تھا نا مکمل۔ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز۔ جناب چیئرمین، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ 5 سال کے پروگرام کا اگر وعدہ ہو تو 3 سال اگر گزر جائیں تو چلو آدھا پروگرام تو مکمل ہو جائے، آدھا نہیں تو 1/4 حصہ ہی ہو جائے، 1/4 نہیں تو 10% ہی ہو جائے، جناب چیئرمین 1% تو نظر آ جائے، تو کم از کم اگر وہ بھی نہیں ہوا تو آپ کی انٹینشنز تو نظر آ جائیں کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ آپ تو پہلے دن ہی ہم سے دست و گریباں تھے، آپ پہلے دن ہی کام کرنے کے بجائے، اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے، اپنے منشور پر عمل کرنے کے بجائے، آپ تو اپوزیشن سے دست و گریباں تھے، آپ اپوزیشن کو گالیاں دیتے تھے، آپ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے تھے، ہمیں آپ کرپٹ اور چور ڈاکو کہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا ان کا ہے، تو وہ آج بھی آپ کہہ رہے ہیں 3 سال کے بعد
تو کہاں ہے؟ آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کہاں گیا؟ آپ نے 3 سال صرف اس بات پر گزار دیے کہ شاید آپ کو کچھ کرنا نہیں آتا تھا، آپ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے کریں. تو یہ تو بہت آسان ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر میں وہاں پر جو ہے گالیاں دینا شروع کر دوں اور کچھ گالیاں واپس اپنی طرف لینا شروع کر دوں. جو 3 سال تھے قوم کے، جو آپ کا مینڈیٹ، چلیں آپ کا مینڈیٹ تھا، میں اس پہ بھی نہیں کہتا کچھ، آپ بیٹھے ہوئے، آپ کا مینڈیٹ تھا، آپ نے حکومت بنائی، آپ کے پاس اکثریت تھی، آپ نے بنا لی. تو پھر کیا حکومت اس لیے بنائی تھی کہ صرف 5 سال ہم نے پچھلی حکومتوں کا رونا رو کر وقت گزارنا ہے، ان پر تہمت لگا کر، ان پر الزامات کی بارش کر کے اپنا ٹائم جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے؟ اور 5 سال کے بعد نہیں جناب چیئرمین آرڈر ان دی ہاؤس. سر مجھے ڈسٹرب آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں اور آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جناب چیئرمین وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. ہم سب حلقے والے لوگ ہیں، عوام میں رہتے ہیں، یہاں ہر شخص بڑی محنت کر کے اپنے لوگوں سے کی محبت جیت کر یہاں آتا ہے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. آپ کو بھی پتہ ہے جناب چیئرمین، آپ دوسری نسل سے سیاست کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا یہ 3 سال کا وقت ضائع ہو گیا خام خواہ کی بحث میں، الزام تراشیوں میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، اپنی انا کو بلند رکھنے میں، اپنے غصے کو نہ کنٹرول کرنے میں، اور بے صبر اور اس طرح کے انداز سے جو ہے وہ اپنے خودداری اور خود پرستی میں ہم نے پاکستان کے 3 سال ضائع کر دی. کاش ہم کو بھی اور آپ کو دونوں کو یہ سمجھ آتی کہ ایک ایک دن پاکستان کا قیمتی ہے. ایک ایک دن. آپ کسی قوم کا ایک دن ضائع نہیں کر سکتے، آپ کسی قوم کا ایک پروڈکشن آر ضائع نہیں کر سکتے، اس کا 1 منٹ ضائع نہیں کر سکتے. وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف آپس میں الجھتے رہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے؟ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ میں تمہیں جانتا ہوں اور تم مجھے جانتے ہو. تم مجھ سے بڑے ہو اور میں تم سے بڑا ہوں. تم مجھ سے، یہ کیا بات ہے؟ مجھے دکھ ہو رہا ہے جناب چیئرمین، اور یقیناً آپ کو بھی ہو رہا ہوگا آج جب یہ حساب لگائیں گے کہ 3 سال گزر گئے اور پریکٹیکلی ہم نے کچھ نہیں کیا. اب آتا ہوں میں اس بجٹ کو پہ. بجٹ میں کیا مسائل ہیں؟ میں صرف ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ نہیں بجٹ بہت اچھا ہے. چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں کہتا ہوں بجٹ بہت اچھا ہے. کیا کسی غریب کے مداوع کا یہ دکھ ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے اس دکھ کا؟ اس کا مداوع ہے؟ صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ پچھلے سال آٹے، 1 کلو آٹے کی قیمت کیا تھی، اس سے پچھلے کیا سال کیا تھی، اور جس پیپلز پارٹی کو آپ اٹیک کرتے ہیں، یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں اس وقت آٹے کی 1 کلو کی قیمت کیا تھی، آج 1 کلو آٹے کی قیمت کیا ہے؟ اس وقت ایک غریب جو کلو میں چیزیں خریدتا ہے، وہ جا کر آدھا کلو یا 1 پاؤ گھی خریدتا ہے، جو آدھا پاؤ چینی خرید کے لاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس وقت قیمت کیا تھی، آج قیمت کیا ہے؟ جناب چیئرمین، دی فور موسٹ تھنگ، سب سے ضروری چیز جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے. فوڈ سیکیورٹی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، عوام کو خوش نہیں رکھ سکتا جہاں فوڈ سیکیورٹی نہ ہو. تو میں بڑے فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے، اور ہمارے ساتھی ادھر بھی بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے ایک ایک چیز کا ان کے سامنے ڈسکس ہوتی تھی. ملک میں گندم نہیں تھی، ہم یوکرائن سے گندم لے کر آتے تھے. کتنی؟ 2.5 ملین میٹرک ٹن، 25 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ یوکرائن سے آتی تھی. تو یہاں پھر کیا ہوا؟ فوڈ سیکیورٹی پیپلز پارٹی کیسے لے کر آئی؟ جناب آصف علی زرداری کا یہ فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو یوکرائن کو آپ دیتے ہیں ڈالروں میں،
یہ پیسے جو آپ یوکرائن کے کاشتکاروں کو دیتے ہیں یہ اپنے کاشتکاروں کو دیں, یہ ان کو فائدہ پہنچائیں. اور یہ گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ پاکستانی کاشتکار کو دے. باخدا جناب چیئرمین, کوئی مانے یا نہ مانے, 1 سال میں پاکستان گندم میں خود کفیل ہو گیا اور ہمیں فوڈ سیکیورٹی. ہمارے پاس گندم رکھنے کی جگہ نہ رہی, ذخیرہ کرنے کی جگہ نہ رہی, ہم ایکسپورٹر بن گئے. ہم نے ایران کو گندم بھیجی, ہم نے کابل میں گندم بھیجی. یہ ہے طریقہ سوچنے کا. اگر آپ اپنا ٹائم باقی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو آپ کس طریقے سے صحیح پلان کر سکیں گے؟ فوڈ سیکیورٹی آ گئی, ہم نے سپورٹ پروگرام دی, اور تقریباً 1000 بلین سے زیادہ جو تھا وہ رورل اکانومی میں انجیکٹ ہوا. اور لوگوں نے وہاں پر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں سے ونڈو ایئر کنڈیشنر جو تھے وہ وہاں پر گئے, وہاں پر نئے ٹریکٹر آئے, ایک کاشتکار خوشحال ہوا اور اس نے اپنے زرعی قرضے واپس کیے. یہ ایک طریقہ کار ہے. آپ کی 60% آبادی جو ہے وہ کاشتکاروں کی ہے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا اس بجٹ میں؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی, اب آپ کے پاس یہ جو چھوٹا ہتھیار ہے نا جی, یہ الزام تراشی والا, یا پچھلی حکومتوں کو آپ رگیتے رہیں, اس سے کام نہیں چلے گا نا. پہلے 2-4-6 مہینے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ خراب کر کے گئے, میں ٹھیک کر رہا ہوں. پھر سال گزر گیا, آپ پھر کہہ سکتے ہیں ہاں یار یہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا, اب میں ٹھیک کر رہا ہوں. پھر دوسرا سال گزر گیا, پھر تیسرا سال گزر گیا, ابھی بھی آپ کہتے ہیں یہ پچھلی. ہمیں گئے ہوئے, ہم تو 2013 میں گئے تھے, آپ 21 ہیں, 9 سال پہلے کے بھی آپ ملبہ ہم پر ڈال دیتے ہیں. کچھ سوچیں. اور میرا آپ کو مشورہ ہے ایز اے پاکستانی, میرا بھی دل جلتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بڑھ رہے, ہم اگر پراپر کنٹرول نہیں کر رہے, آپ تقریروں سے, نہ آپ کی تقریر سے کوئی فائدہ ہوگا نہ میری تقریر سے کوئی فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا جب آپ پریکٹیکل سٹیپ لیں گے کوئی. اور کوئی, میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو باتیں کرتے تھے اس کا الٹ ہو رہا ہے جناب چیئرمین. میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے یہ ہو کہ حالات جو ہیں وہ پھر خراب ہوں اس ہاؤس کے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بے روزگاری, دیکھیں ہر سال کچھ بچے نہیں, ہزارہا بچے, لاکھوں بچے جو ہیں وہ اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں ان کے ماں باپ کو اور ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی کاروبار میں ہوں, کوئی کام کریں, ان کو کوئی نوکری مل جائے تاکہ وہ کچھ اپنے گھر کا سہارا بنے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر سال یہ جو بے روزگاروں کا ایک بہت بڑا مجمع جو ہے, ایک فوج جو ہے, وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہے, پیچھے سے ان میں لوگ آ کر شامل ہوتے رہتے ہیں. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا, کچھ پلان نہیں کیا. مجھے یہ فخر ہے جناب چیئرمین, پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی وسائل میں رہ کے لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دی تھی. لاکھوں لوگوں, لاکھوں جو ٹیمپریری ملازم تھے ان کو ہم نے مستقل کیا تھا, جو کانٹریکٹ تھے ان کو ہم نے مستقل کیا تھا. آپ نے کیا کیا ہے, اسٹیٹ لائف انشورنس کی طرف دیکھیں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, باقی محکموں میں دیکھیں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اب کس نے یہ پلاننگ کی ہے؟ مجھے کوئی یہ بات نہیں ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کے جو ایڈوائزر ہیں کامرس کے, انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے. بے شک مجھے کوئی وزیر جواب دے دے, کیونکہ ان کی بھی انشورنس کمپنی ہے اور وہ اس کمپنی کو جو ہے وہ جان بوجھ کر فیل کرنا چاہتے تھے اسٹیٹ لائف کو, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کی تھی. جناب میں ٹائم میں لوں گا جناب چیئرمین, میں نے ابھی اپنے حلقے کی بات کروں. جناب چیئرمین, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ٹیکسیشن کی بات ہوتی. دیکھیں جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں آؤں گا, لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں, میں ایک ایماندار آدمی ہوں, تو لوگ از خود اتنا ٹیکس ادا کریں گے کہ جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا گا, اور ہمیں نہ IMF کی ضرورت پڑے گی, نہ ہمیں کسی ملک سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑے گی. بہت اچھی بات ہے.
ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ پاکستان IMF میں جائے نہ اس کو قرض لینے کی ضرورت پڑے، لیکن یہ میں دیکھ رہا تھا آپ کے فائنانس بل میں جناب چیئرمین، آپ FBR کو یہ کیوں پاورز دے رہے ہیں، پاور آف اریسٹ، کہ وہ گرفتار کرے لوگوں کو؟ آپ تو اب وزیر اعظم ہیں، آپ کا کلیم ہے کہ آپ بہت اچھے وزیر اعظم ہیں، اور پھر آپ آگے ہیں تو اب اریسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اریسٹ تو ہم نے بھی کبھی کسی کو نہیں کیا تھا۔ کیا آپ ٹیکس جو دہندگان ہیں، جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، ان میں ہراسمنٹ پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو بلیک میل ہونے دینا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے سر پر ہر وقت تلوار اٹھائی، وہ کاروبار بھی کریں، وہ کوئی نوکری پیشہ ہوں، اور وہ ٹیکس بھی دیں، اور وہ جب ٹیکس دے رہے ہوں تو پھر بھی وہ بلیک میل ہو رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے کارندے جا کر ان کو ہراس کر رہے ہوں؟ تو یہ کہاں کی قانون سازی ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یا پھر آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ آج تو یہ کہا جاتا ہے ہم اپنی سوچ سے تو کوئی قانون سازی نہیں کرتے، ہم اپنی سوچ اور سمجھ سے تو کوئی ٹیکس نہیں لگاتے، ہم تو کوئی آؤٹ آف دی باکس سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جناب چیئرمین، ہم انڈر ڈکٹیشن کرتے ہیں۔ اگر IMF کبھی ہمیں کہہ دیتا ہے، کبھی FATF کی بات آ جاتی ہے تو ہم آ کے قانون سازی شروع کر دیتے ہیں، اور قانون سازی اتنے بھونڈے انداز سے کرتے ہیں، اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ بھئی ہمارا ملک ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ IMF پہلے بھی تھے، ہم بھی IMF میں جاتے تھے، ہم بھی ان سے شرائط طے کرتے تھے، ہمیں بھی سمجھ ہوتی تھی کہ کس وقت ہم نے IMF کے پاس جانا ہے، اور جب IMF آئے گا ہمارے پاس تو ہم نے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ خدا کے لیے کوئی سوچیں، آپ پاکستان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، ہر دن آپ پاکستان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، آپ پاکستان کے لیے ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد آنے والا بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہے گا۔ آپ آسانیاں پیدا کریں، مہربانی فرمائیں، آپ کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آئیں، سب مل کر بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ سوچیں کہ اپنے اس خوبصورت پاکستان کو ہم مشکلات سے کیسے نکالیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ٹیکسیشن میں جن لوگوں کو گرفتاری کا جو ہے وہ دے رہے ہیں، ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا، وہ آپ کی بیک بون ہے، وہ اس ملک کو چلاتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، ہمیں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ شک ختم کریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آج 70 سال گزرنے کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو گرفتار کروں گا، ان کے گھروں پہ چھاپے ماروں گا، ان کو خوف زدہ کر دوں گا۔ جناب چیئرمین، ٹیکسیشن میں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک طبقے کو فائدہ دے کر دوسرے کو نقصان نہیں دیا کرتے۔ میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا، تمام ملک کے حصے ہمارے ہیں، ہمیں سب کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ آپ نے جو سابقہ فاٹا اور پاٹا تھے، وہاں کی جو سٹیل انڈسٹری ہے اس کو آپ نے مراد دی، ٹیکس میں چھوٹ دی، بہت اچھا کام کیا، لیکن ملک میں جتنی دوسری سٹیل انڈسٹری ہے وہ اس کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ یہ کس نے قانون بنایا ہے؟ آپ ان کو بھی مراد دیتے ہیں، پھر پورے ملک میں یکساں قانون نافذ کرتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بزنس ہے تو آپ کہیں کہ لاہور والے کو ہم نے فائدہ دینا ہے اور جو ہے فیصل آباد والے کو ہے جو اس کو ہم فائدہ نہیں دیں گے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کیسے کر سکیں گے؟ یہ کسی نے سوچا ہے؟ یہاں بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ آپ غور فرمائیں، ضرور دیں، فاٹا کو بھی فائدہ دیں، پاٹا کو بھی دیں، ان کو انکریج کریں، انہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، وہ فرنٹ لائن سٹیٹ تھے، لیکن یہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ملک کی ساری سٹیل ملیں جو ہیں چھوٹی بڑی جو SME کے طریقے سے اسمال میڈیم وہ ہے وہ چل رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ 18,000 پر ٹن فرق آئے گا، 18,000 روپیہ فی ٹن، کس طرح وہ سروائیو کریں گے؟ جناب چیئرمین، میں آپ کو کچھ پریکٹیکل دے رہا ہوں، میں کوئی بہت بڑا معیشت دان نہیں ہوں کہ میں آپ کو فائن پوائنٹس آف اکنامکس میں یا فگرز میں اور ڈیجٹس میں آپ کو جو پھنسا کے رکھ دوں، میں آپ کو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، یہ ذرا نوٹ فرمائیں۔ یہاں کون ہے گورنمنٹ کا لوگ جو FBR کے کوئی بیٹھے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں؟ موجود ہیں جی، وزیر جو ہے خزانہ، ان کے نمائندے کون بیٹھے ہیں؟ فائنانس سے بھی اور FBR سے موجود ہیں جی، جتنے بھی
जॉइंट सेक्रेटरी जनाब चेयरमैन राय साहब आपसे गुजारिश जी, है मैं वाइड अप की तरफ जा रहा हूं जी। चेयरमैन, आप फिक्र ना करें, मैं आई वोंट टेक माय टाइम। जनाब चेयरमैन, कौन सा तबका है, आपको पता है जनाब चेयरमैन, अंदर से आप मुझसे एग्री कर रहे हैं, लेकिन आप उस मनसब पे बैठे हैं कि आप कुछ कह नहीं सकेंगे, ना कमेंट कर सकेंगे। कौन सा एक तबका मुझे बता दें जो इस बजट से खुश है? कोई एक नहीं। तालिब इल्म, जनाब चेयरमैन, मैं आपकी वसातत से एक बात करूं, मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान को शायद मैसेजेस मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं। अब यह है कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से इम्तहान जो है वो क्लासेस नहीं हुई, आपको पता है, पढ़ाई नहीं हुई। अब अचानक आकर वजारत तालीम ने कहा है कि हम 9th 10th और इंटरमीडिएट के जो है वो इम्तहानात जो हैं वो उनका इनाकाद करेंगे। अब सारे पाकिस्तान के बच्चे इस बात पर सरापा एहतजाज हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं है। आप जबरदस्ती इम्तिहान लेते हैं, कभी आप कहते हैं कि इलेक्टिव मजमूनों को छोड़ दो, कभी रख लो, तो उससे क्या होगा कि या तो हम फेल हो जाएंगे या हमारे नंबर कम आएंगे, अच्छे कॉलेजों में हमें दाखिला नहीं मिल जाएगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में हमें दाखिला नहीं मिल जाएगा, हमारा तालीमी जो कैरियर है उस पर जद पड़ेगी। वो हमारे बेटे और बेटियां हैं, वो इस कौम के बेटे और बेटियां हैं, क्या हम उनकी आवाजें नहीं सुन रहे? जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज आप एक डायरेक्शन दें और आप एक कमेटी बनाएं, 3 4 6 8 जितने आप बेहतर समझते हैं, अपोजिशन की भी और ट्रेजरी बेंचेस से भी, और वो इस मसले को देखें, हंगामी तौर पर देखें, फौरी तौर पर इस पर एक्शन करें कि हमारे बेटे और बेटियां जो हैं वो अगर सरापा एहतजाज हैं तो उनका एहतजाज क्या है, अगर वो जायज है तो उनकी फौरी मदद करनी चाहिए, फौरन से पहले। और एक और बात मैं आपके नॉलेज में लेना चाहता हूं, मेरे यहाँ पिंडी के अकाबरीन भी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे हैं कि फातिमा जना यूनिवर्सिटी में हमारी बच्चियों पर उनके साथ जो रवैया रवा रखा गया है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं जनाब चेयरमैन। हमारी बेटियों के साथ ये सलूक किसी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे में नहीं होना चाहिए। जी राज साहब प्लीज वाइंड अप। जी जनाब चेयरमैन, मैं जमहूरियत का प्रोसेस जब शुरू होता है तो बुनियादी चीज जो है वो इलेक्शन है। हमारे उस दिन जो बुलडोज किया गया इलेक्शन का बिल, इलेक्शन के मामले में कानून साजी थी, तो ये आपके इल्म में बात आ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसमें निशानदेही की है कि 13 शिक्कें तो ऐसी हैं जनाब चेयरमैन जो आईने पाकिस्तान से मुतसादम। आप खुद सोचिए इस पर।
اور یہ ہاؤس بھی سوچے، اور اس ملک کے بڑے مایہ ناز قانون دان یہاں پر تشریف فرمائیں، وہ سوچیں کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہنا چاہیے، یا وہ بل واپس لا کر اس میں امینڈمنٹس کر کے اس پہ پراپر ڈسکشن کر کے ایسے قوانین وضع کرنے چاہیے جس سے صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے۔ جناب چیئرمین، مجھے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں جان بوجھ کر نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہنا چاہتا۔ میں اس آپ کی توجہ چاہوں گا جناب چیئرمین، جناب چیئرمین، جناب چیئرمین، میں آپ کی وساطت سے دی آنریبل ایڈوائزر سے یہ گزارش کروں گا، جو قانون دان بھی ہیں جناب بابر اعوان صاحب، کہ وہ اس معاملے کو اس پہ انیشیٹو لیں، اور یہ جو قوانین جو اس دن ہیسٹ میں پاس ہوئے تھے کوئی بھی طریقہ نکالیں اور ان میں جو ہے اس پہ پراپر ڈسکشن بھی ہو، اور ایسے قوانین وضع ہوئے کہ یہ آنے والے وقتوں کے لیے نا، یہ صرف آپ کی حکومت کے لیے نہیں یا ایک الیکشن کے لیے نہیں ہوں گے، یہ تو پاکستان کے لیے ہیں۔ تو پھر ہم سب کا دعویٰ یہ ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن یہ چاہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اس کو بہترین قوانین بنائیں جو کہ ایک صاف، شفاف انتخابات کا راستہ جو ہے ہموار کریں۔ اب جناب چیئرمین، میں اپنے حلقے کی ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ میرے حلقے کا تعارف یہ ہے کہ میں تحصیل گجر خان، حلقہ 58، جس میں کلر سعیدہ کے بھی 6 یونین کونسل شامل ہیں۔ ہم لوگ اس علاقے سے، خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کا بازوئے شمشیر زن ہے۔ ہمارے سینے پہ 2 نشان حیدر سجے ہوئے ہیں۔ ہم دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے والا لوگ ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی اور یہاں یہ بات کی کہ ہمارے علاقے میں یونیورسٹی ہو۔ اس کے لیے 800 کنال جمع، 800 کنال، 100 ایکڑ زمین جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر میں نے ہی، جب میں چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ تھا تو ایکوائر کرائی تھی، آج بھی وہ پڑی ہے۔ وہاں میں چاہ رہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس آئے یا پوٹوار یونیورسٹی بنے، لیکن افسوس کہ موجودہ حکومت نے شاید یہ سمجھ کے کہ وہ اس سے ہمارا نام ہو جائے گا، میں یہاں فلورا آف دی ہاؤس کہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی بنائیں، وہ آپ کا نام ہوگا، موجودہ حکومت کا نام ہوگا۔ میں خود آپ کو اپریشیٹ کروں گا، میں آپ کو سلوٹ پیش کروں گا اور آپ کو آ کر خراج تحسین پیش کروں گا، لیکن کریں تو صحیح، وہ ہمارا حق ہے۔ جناب چیئرمین، اب یونیورسٹی کا ہمارا مطالبہ تھا، لیکن ہوا ہمارے ساتھ کیا؟ یہ جو میں آپ سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب چیئرمین، مطالبہ تھا کہ ہمیں یونیورسٹی دی جائے، اور ہوا ہمارے ساتھ کیا؟ ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ ہمارا ایک علاقہ ہے سانگ، کلیام، مندرہ اور سکھو کا، اور مین مندرہ چکوار روڈ کے اوپر، وہاں پر راولپنڈی میونسپل کارپوریشن نے غلط بیانی کر کے لوگوں سے کہ یہاں کوئی فیکٹری لگے گی، وہاں کچرا کنڈی بنا دی ہے۔ ہمارے مزارات ہیں وہاں پر، ہمارے قبرستان ہیں، ہمارے ہیلتھ سینٹر ہیں، ہمارے گرلز اور بوائز ہائی سکول ہیں۔ اب دیکھیں ذرا کس نے یہ پلاننگ کی ہے کہ پنڈی کا سارا کچرا جو ہے وہ گاڑیوں پر ٹرانسپورٹ ہو کر وہ جو ہے وہ سانگ، کلیام اور مندرہ کے گرد و نواح میں جائے گا، اور وہاں وہ ڈمپ کیا جائے گا۔ یہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے پورے جی ٹی روڈ پہ 60 کلومیٹر جائے گا، سارے راستے میں تفن پھیلائے گا، ہم لوگوں کو وہ ہمارے صحتوں کو خطرے میں ڈالے گا، وہاں تفن ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ کس نے پلاننگ کی ہے؟ تو جناب چیئرمین، میری یہ استدعا ہے آپ سے کہ اس کچرا کنڈی کو فوری طور پر ختم کرایا جائے، اس کی جگہ پر ہمیں پارک دیا جائے۔ یہ غازیوں اور نشان حیدروں کی سرزمین ہے، شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ مقدس مزارات کی سرزمین ہے، یہ صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس پر ہم گند ڈال دیں گے؟
पिंडी का गंध है, आप इंसिनरेशन प्लांट लगाएं, सारी दुनिया में लगते हैं, उसको तल्फ करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि मेरा इलाका वो है जिसमें 3-4 जगह से गैस और तेल निकलता है आदि। जनाब चेयरमैन, वहां पे आज से नहीं 50 साल से निकल रहा है। हमारा एक डैम है वहां पर, नडाली डैम, जो आपाशी का काम भी करता है। अब पीपीएल ने, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने, उस हमारे डैम में जहर घोलना शुरू कर दिया है, अपना फुजला और अपने केमिकल जो उसमें डाले, उसमें तमाम हमारी मछलियां मर गई। और वो पानी जब बहकर जमीनों में आया तो वो अंडर वाटर जो था, अंडर सॉइल वाटर, सब सॉइल वाटर जो था, वो सारा जहरीला होगा, वो पीने के काबिल नहीं रहा। और वो लोग बेशुमार किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो मेरी ये इस्तदा होगी कि पीपीएल को यहां बुलवाया जाए किसी कमेटी में। और एनवायरनमेंट की मिनिस्टर साहबा मैंने देखा यहां थी, इस वक्त शायद नहीं है, वो चली गई हैं। मैं उनसे भी ये इस्तदा करूंगा कि वो विजिट करें। हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरा है वहां पर। मैं खुद गया हूं, मैंने देखा है कि लोग बीमारियों में का शिकार होकर जो है वो हेपेटाइटिस बी, सी सब वहां पर आम हो चुका है, क्योंकि वो सारा पानी जहरीला हो चुका है उस फुजले की वजह से। इसी तरीके से कि वो मोड़ा ठाकरा के लोग जो हैं, उनकी सारी जमीनें जो हैं वो तबाह और बर्बाद हो रही हैं। वहां खुदाई करके वो फुजला इंजेक्ट करते हैं वहां पर, तो सब सॉइल वाटर जो है वो सारा तबाह हो गया। इसी तरह एक और कंपनी है जनाब चेयरमैन, वो है मारी इंडस। वो ऑपरेट कर रही है, एक्सप्लोरेशन कर रही है। उसने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा गांव है बलोट, और उसके गिरदनवा में जहां वेल लगाया है, वेल जरूर लगाएं। मुझे तो इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती कि हमारे सरजमीन से गैस और तेल निकले, मादनियात निकले। लेकिन अब होता यह है कि उन्होंने उस गांव को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उनका रास्ता बंद कर दिया। वो बेचारे कई मील के चक्कर लगाकर अपने घरों को और माल मवेशी लेके बाहर जाते हैं। तो मैं उनसे भी, मैं आपसे इस्तदा करूंगा कि उनको भी बुलवाएं यहाँ पर, हमारी इंडस वालों को, उनको बोलें कि कम्युनिटी सर्विस आपका फर्ज है। आपने इर्द उस इलाके के लोगों की जो है वो गुड विशेस साथ लेनी है, उनसे मोहब्बत और प्यार से पेश आना है। आपने वहां पर कोई डंडा नहीं चलाना है। और आखिर में ये कहूंगा कि ये जितनी कंपनीज जिस इलाके में भी ऑपरेट करती हैं, खाए वो बलोचिस्तान में करती हूँ, खाए सिंध में करती हूँ, खाए केपी में करें या पंजाब में करें या पोठवार तो पंजाब में, तो मेरे इलाके में करें, उनके जिम्मे ये ड्यूटी है कि वो जो लोकल कम्युनिटी है उसकी गुड विशेस साथ लेने में उनकी सर्विस करनी है और एक खास परसेंटेज उन्होंने खर्च करनी है। ये बड़े बड़े टैंकर से हमारी सड़कें तो तोड़ देते, जितनी सड़कें मैंने बनाई थी उन्होंने तोड़नी शुरू कर दी। भाई उनको रिपेयर कौन करेगा? अगर आपने वहां पर अपनी ट्रांसपोर्ट चलानी है, आपने उधर वहां लोगों की एजुकेशन का भी ख्याल रखना है, डिस्पेंसरी का भी ख्याल रखना है और कम्युनिटी सर्विस। तो मैं चाहूंगा कि किसी कमेटी के ये काम आप सुपुर्द करें कि ये सब कंपनियों को बुलाएं, इनसे हिसाब किताब मंगवाएं कि जहां जहां आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कितना पैसा जो है आप इलाके पर खर्च कर रहे हैं, जो कि आपके फराइज में शामिल है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये सिर्फ अर्ज करूंगा आपकी वसातत से इस हाउस को कि जो कुछ यहां हुआ आइंदा नहीं होने चाहिए। आप इसके लिए खुद भी काम करें। मैं यहां बैठे हुए वज़रा से यह दरखास्त करूंगा कि जो तमाशा यहां लगा, किसने भी लगाया, किस तरफ से भी आया, और मैं फिर यह कहूंगा कि हुकूमत वक्त पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कायदे ईवान वज़ीर आज़म साहब से यह कहूंगा कि यह आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ ये ना कह दें कि आप आते हैं और आपको बात नहीं करने दीजिए। जनाब स्पीकर, जब हम किसी दूसरे के लीडर को गाली देंगे तो अपने लीडर को गाली के लिए तैयार हो जाए। ऐसे हो नहीं सकता कि हम दूसरे के लीडर को गाली दें और वो हमारे लीडर के लिए अच्छे कलमात तो नहीं कहेगा। थैंक यू जी, वाइंड अप करें जी। को भी मैं वाइंड अप कर, किसी झूठे खुदा को भी आप गाली नहीं